بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور پنجاب پاکستان کا صدر مقام اور ایک اہم شہر ہے۔ اندرون شہر موچی دروازہ کے علاقہ میں ایک قریشی صدیقی خاندان آباد تھا، جس کا سلسلہ رسم خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یہ خاندان اپنی نیکی اور تقوی میں مشہور تھا، قرآن سے بڑا عشق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے اکثر مرد اور بہت سی خواتین بھی اسی محبت کی وجہ سے قرآن کریم کو حفظ کرتی تھیں۔ اسلام کے لیے بہت حمیت اور جوش رکھنے والا خاندان تھا۔ بہت سے لوگ اسی بزرگی کے باعث انہیں پیر کا مقام دیتے تھے اور حکومت کی طرف سے نسل در نسل قاضی القضات کا عہدہ پاتے رہے تھے۔ اس وجہ سے خلیفہ ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ کتاب تاریخ لاہور میں ڈاکٹر کنہیا لال نے صفحہ 52 پر اسی خاندان کا ذکر کیا ہے۔ اس خاندان کے ایک چشم و چراغ حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1866 میں مکرم قاضی حمید الدین صاحب کے ہاں جنم لیا۔ خلیفہ رشید الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں دوسرے نمبر پر تھے۔ یہ خلیفہ حمید الدین وہی بزرگ ہیں جو کہ انجمن حمایت اسلام کے بانی اور پہلے صدر تھے۔ یہ انجمن بہت سے رفائی کاموں میں پیش تھی۔ کئی اسکول اور کالج اور دوسرے ادارے اسی انجمن کے تحت مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب عین جوانی کے زمانہ میں، جبکہ آپ میڈیکل کالج لاہور میں طالب علم تھے، احمدیت کے دعویٰ کی آپ نے تصدیق کی اور حضور انور کی بیعت میں داخل ہوئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے جلسہ سالانہ سن 1926 کی 27 دسمبر کی تقریر میں فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے زمانہ میں قبول کیا اور مولویوں کے گھرانہ میں قبول کیا۔ آپ کا ایسے خاندان کے ساتھ تعلق تھا کہ جن کا یہ فرض سمجھا جاتا تھا کہ حضرت مسیح موعود سے دنیا کو روکیں۔ اس وقت ساری دنیا آپ کی مخالفت پر تلی ہوئی تھی، پس ان کا ایسے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنا ان کی بڑی سعادت پر دلالت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پر مخالفت کا زمانہ ہی نہیں آیا۔ جب انہوں نے ایک دوست سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ سنا تو آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ اتنے بڑے دعوے کا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے بہت جلد حضرت مسیح موعود کی بیعت کر لی۔ حضرت صاحب نے ان کا نام 12 حواریوں میں لکھا ہے۔ الفضل 11 جنوری سن 1927۔ اس بیعت کے بعد آپ کے گھر اور باہر دونوں اطراف سے سخت مخالفت ہوئی۔ گھر میں بھائیوں نے بائیکاٹ کر دیا اور جائیداد میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد جائیداد میں سے حصہ لینے کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آخر جب ایک پھوپھی نے کچھ خیال کر کے کچھ جائیداد آپ کے نام لگائی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنے والد ماجد کی وفات پر، جو آپ کا بہت خیال رکھتے تھے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کی غرض سے لکھا تو حضور کو وہی الہام علیہ اللہ بکاف عبدہ ہوا جو حضرت اقدس کے والد ماجد کی وفات پر ہوا تھا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب خلیفہ رشید الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اولین مصدقین میں سے تھے۔ چنانچہ خلیفۃ المسیح ثالث کی زبانی ڈاکٹر صاحب کے 12 حواریوں میں شمار کیے جانے کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا نام کتاب انجام آتم میں 313 اصحاب کی فہرست میں 161ویں نمبر پر درج ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش فرمائی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی مذکور ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 اصحاب کا نام درج ہوگا۔ چنانچہ یہ کتاب اور اس میں درج
یہ نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت امام المہدی کی صداقت کا ایک نشان ہے، جو 1400 سال پہلے بیان کیا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ حضرت ڈاکٹر صاحب کو عشق تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کے بچپن کے دوست اور سلسلہ احمدیہ میں صحافت کے بانی حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف فرماتے ہیں، حضرت ڈاکٹر صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت و عشق تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی آپ کو نہایت ہی محبت اور پیار سے دیکھتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارادوں، عزائم اور ضروریات پر ڈاکٹر صاحب کو بعض اوقات سدہ نہیں ہزارہ کوس کے فاصلے پر علم ہو جاتا تھا، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بعض چٹھیوں میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ معمولی امر نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب کی روح کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کس شدت سے مناسبت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ڈاکٹر صاحب پر اس طرح اعتماد کرتے تھے جس طرح اپنی ذات پر اور پاک وجود پر۔ بہت کم لوگ اس امر سے واقف ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ڈاکٹر صاحب سے بعض راز کی باتیں کر لیتے تھے جو دوسروں کے وہم میں بھی نہیں آ سکتی۔ الفضل 10 اگست 1926۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حضور علیہ السلام کا اندیہ چاہتے اور حضور کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے اور کوشش کرتے کہ ہر کام حضور کی اجازت سے ہو۔ چنانچہ خاکسار کے والد محترم خلیفہ صلاح الدین احمد مرحوم کی پیدائش سے قبل 18 اکتوبر 1907 کو آپ نے حضور علیہ السلام کو دعا کی غرض سے اور اس اجازت کے حصول کے لیے عریضہ تحریر کیا کہ ان دنوں آپ کی اہلیہ کو ان کے بھائی حضرت ڈاکٹر فیض علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سہولت کی غرض سے بھجوانا مقصود تھا۔ حضور علیہ السلام نے عذرائے شفقت اجازت فرمائی اور والد محترم کی پیدائش پر نام رکھا، گود میں لیا اور دعا کی۔ احمدیت کے اولین زمانہ میں حضرت ڈاکٹر صاحب کی مالی معاونت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مالی قربانیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو تحریری سند دی کہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب کہ آپ پر مقدمہ گرداسپور میں ہو رہا تھا اور اس میں روپیہ کی سخت ضرورت تھی۔ حضرت صاحب نے دوستوں کو تحریک کی کہ چونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، لنگر خانہ 2 جگہوں پر ہو گیا ہے، ایک قادیان میں اور ایک گرداسپور میں، اس کے علاوہ مقدمہ پر خرچ ہو رہا ہے، لہذا دوست امداد کی طرف توجہ کریں۔ حضرت صاحب کی تحریک ڈاکٹر صاحب کو پہنچی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن ان کو تنخواہ تقریباً 450 روپے ملی تھی۔ وہ ساری کی ساری تنخواہ اسی وقت حضور کی خدمت میں بھیج دی۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ آپ کچھ گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کا مسیح کہتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے، تو پھر اور کس لیے رکھ سکتا ہوں۔ غرض ڈاکٹر صاحب تو دین کے لیے قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب کو انہیں روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہیں کہنا پڑا کہ اب ان کی قربانی کی ضرورت نہیں۔ الفضل 11 جنوری 1927۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے حضرت ڈاکٹر صاحب کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ جہاں بھی سروس کے دوران جاتے حضور علیہ السلام سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 100 سے زائد خطوط مکرم ڈاکٹر صاحب کو لکھے، جو کہ ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان خطوط کا اکثر حصہ، جو کہ اکثر 125 کے قریب ہے، وہ محفوظ ہے۔ یہ ایسا روحانی تاریخی انمول خزانہ ہے جو کسی ایک صحابی کو لکھے گئے خطوط کی صورت میں جماعت میں غالباً سب سے بڑا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ 1897 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو تحریر فرمایا
اللہ جل شانہ اس محبت اور اخلاص کا جو محض للہ آپ سے ظہور میں آ رہا ہے، دارین میں بہت بہت اجر بخشے۔ مجھے آپ سے دلی محبت ہے اور میں خدا تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کو دن بدن اپنی محبت میں ترقیات عطا فرماوے اور دنیا و آخرت میں حافظ و ناصر ہو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خاندان کی محبت رچی ہوئی تھی، بچوں کا بھی احترام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری صحت کمزور ہو گئی تو میں گرداسپور چلا گیا۔ حضرت صاحب کو خیال آیا کہ شاید بیوی کے آنے پر میری صحت ٹھیک ہو جائے، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کو لاہور لکھ بھیجا کہ محمود احمد کی صحت اچھی نہیں، اس لیے آپ اپنی لڑکی یہاں بھیج دیں۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج لاہور میں پروفیسر تھے اور پرنسپل آپ سے کچھ شاکی رہتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پرنسپل چھٹی تو دے گا نہیں، اس لیے میں استعفیٰ دے دوں گا تاکہ میرے جانے میں دیر نہ لگے۔ الفضل 11 جنوری سن 1927۔ لاہور میڈیکل کالج ایک نامور تعلیمی ادارہ ہے۔ اس میں پروفیسر ہونا ایک بڑا اعزاز ہے جس کے لیے دنیا دار بڑی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو جب حضور علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آتا ہے فوراً اس ملازمت کو ترک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ عشق جو ایک مرید کو اپنے آقا و مولا سے تھا۔ حضرت ڈاکٹر فیض علی صاحب صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خلیفہ رشید الدین صاحب سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا تعلق تھا کہ ڈاکٹر فیض علی صاحب کی ہمشیرہ حضرت مراد خاتون سے شادی کا پیغام لے کر حضرت خلیفہ رشید الدین صاحب کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کے ساتھ حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت چونکہ شرمیلی ہے اس لیے حضور نے آپ کو رکا کے ساتھ بھجوایا ہے۔ حضور کے ارشاد پر جلد ہی نکاح ہو گیا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیوی محترمہ عمدہ بیگم تھیں جن کے بدن سے حضرت ام ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام سے محترم ڈاکٹر صاحب کا دلی تعلق اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بہو بنانے کے لیے آپ کی صاحبزادی کو پسند کیا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ بچوں کی شادی نوجوانی کی عمر پہنچتے ہی کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ابھی 13 برس کے تھے کہ آپ نے 1902 میں حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کو تحریک فرمائی کہ اپنی بڑی صاحبزادی رشیدہ بیگم کا رشتہ حضرت صاحب سے کرنے کے بارے میں غور کریں، جن کا نام حضرت اماں جان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمودہ بیگم رکھا تھا، جو بعد ازاں حضرت ام ناصر کے نام سے معروف ہوئیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک خط تحریر فرمایا اور اس میں یہ لکھا کہ اس رشتہ پر محمود راضی معلوم ہوتا ہے، اور گو الہامی طور پر اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، جس کے معلوم ہونے کے بارے میں مجھے خواہش ہے تاکہ کوئی کام ہمارا مرضی الہی کے خلاف نہ ہو، مگر محمود کی رضامندی ایک دلیل اس بات پر ہے کہ یہ امر غالباً واللہ عالم و جناب الہی کی رضامندی کے موافق انشاءاللہ ہوگا۔ ذاتی خط حضرت اقدس بنام ڈاکٹر صاحب سن 1902۔ حضرت اقدس کا یہ فکرہ کہ محمود کی رضامندی ایک دلیل اس بات پر ہے کہ یہ امر غالباً واللہ عالم و جناب الہی کی رضامندی کے موافق انشاءاللہ ہوگا، حضرت محمود کے بارے میں ایک عظیم پیشگوئی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رڑکی، جہاں حضرت ڈاکٹر صاحب متعین تھے، 3 اکتوبر
سن 1902 کو 1000 روپے حق مہر پر نکاح پڑھایا۔ بارات کی واپسی 5 اکتوبر کو ہوئی۔ حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریب نکاح پر حضور کی خدمت میں مبارکباد عرض کی اور ڈاکٹر صاحب کے اخلاص کی تعریف کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اخلاص دیا ہے، ان میں اہلیت اور زیرکی بہت ہے، اور میں نے دیکھا ہے ان میں نور فراست بھی ہے۔ الحکم 17 اکتوبر 1902۔ روستانہ کی تقریب 1903 اکتوبر کے دوسرے ہفتہ آگرہ میں منعقد ہوئی، جہاں ان دنوں ڈاکٹر صاحب میڈیکل کالج میں بطور پروفیسر متعین تھے۔ 11 اکتوبر سن 1903 کو بارات واپس قادیان پہنچی۔ اگلے روز حضور کے گھر سے اس خوشی میں بتاشے تقسیم کیے گئے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی محمودہ بیگم کو اللہ تعالیٰ نے خواتین مبارکہ کی پہلی مصداق ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ خسر امام الزمان مہدی موعود علیہ السلام خامد خلیفۃ المسیح ثانی المسلم الموعود اور بیٹا نافلہ موعود خلیفۃ المسیح ثالث، باپ کی طرح بیٹی بھی نیک سیرت، سلسلہ اور دین کی خاطر قربانی کی روح رکھنے والی، اور جس کی گواہی خود آپ کے خاوند حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ روزنامہ الفضل کے اجراء کی ضرورت اور دشواریوں کا ذکر کر کے سیدنا حضرت مسلم موعود نے حضرت سیدہ ام ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی تعریفی کلمات میں یاد کیا ہے، جو کہ جماعت کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں، آخر دل کی بےتابی رنگ لائی، امید برآنے کی صورت پیدا ہوئی۔ خدا نے میری بیوی ام ناصر کے دل میں اس طرح تحریک کی جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تحریک کی تھی۔ الفضل 8 دسمبر سن 1939۔ حضرت ڈاکٹر صاحب اپنی اس خوش نصیب بیٹی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، بہت قدر کرتے اور توقیر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ قادیان سے باہر آتے اور جاتے تو اس بارے میں پوچھ کر جاتے کہ ان کی کوئی خواہش ہو یا انہوں نے کوئی چیز منگوانی ہو۔ حضرت ام ناصر کی صاحبزادی محترمہ حضرت ناصرہ بیگم صاحبہ اہلیہ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب فرماتی ہیں، نانا جان کو جب اطلاع ملتی کہ میں آ رہی ہوں، وہ باغ والے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے باہر استقبال کے لیے موجود ہوتے اور بہت پیار سے اندر لے جاتے اور توقیر سے بٹھاتے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے مقدس داماد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ صرف عزت کرتے بلکہ ان کی امامت کے برحق ہونے پر ایمان لاتے ہوئے ہر نازک موقع پر ایک ادنا سپاہی کی حیثیت میں جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ شاہد ہے کہ انتخاب خلافت ثانیہ اور فتنہ غیر مبین کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان پر اعتماد ساتھیوں میں شامل کیا جو مولوی محمد علی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے جاتے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کے ذریعہ ذاتی خطوط پہنچا کر ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے اپنی ملازمت کے سلسلہ میں مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دیں۔ ایک زمانہ میں آپ رامپور ریزیڈنٹ کے ذاتی معالج کے طور پر گئے۔ وہاں آپ کا رابطہ نواب صاحب رامپور سے بھی ہوا اور ان کے دربار میں بھی تشریف لے گئے اور بلند آواز سے السلام علیکم کہا اور تعظیم کے لیے جھکے بھی نہیں، جو کہ آداب دربار کے خلاف تھا۔ نواب صاحب کی طرف سے دربار کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی تنبیہ پر فرمایا، میں جس اعلیٰ ترین دربار کے آداب پر عمل کرتا ہوں
اس کے سامنے دنیا کے سارے دربار ذلیل و خوار ہیں۔ میں دربار رسالت کے آداب کا پیرو ہوں، بہذا فخری۔ میں مسلمان ہوں، سنی ہوں اور احمدی ہوں۔ خیر میری مراد احمدی سے جناب امام اثر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے پیرو ہیں، جن کا ایک ادنا غلام و پیرو میں بھی ہوں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب السلام علی من اتبع الہدیٰ کہہ کر دربار سے رخصت ہوئے۔ آپ کے یہ الفاظ مشہور ناول نگار عبدالحلیم شرر نے اپنے ناول حسن کا ڈاکو کے صفحہ 205 پر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیے۔ نواب صاحب نے سخت اقدامات اور تبدیلی کی دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے خدا کے ہاتھ میں آپ کی گردن ہے، جب چاہے آپ کو اس منصب سے ہٹا سکتا ہے۔ نواب صاحب کو انگریزوں کی ملازمت کی وجہ سے آپ کے یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے عریضہ لکھا، جس کے جواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا: محبی عزیزی ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین سلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کارڈ پہنچا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، مگر آپ نہایت استقامت سے اپنے تعین رکھیں۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہر جگہ پر درکار ہے۔ مسافرت اور غربت میں دعا اور تضرع سے بہت کام لینا چاہیے۔ 24 جون 1898۔ خدا کے پاک مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی دعا نے وہ اثر دکھلایا کہ نواب رامپور کو انگریزی ریزیڈنٹ کی سفارش پر حکومت ہند نے دماغی مریض ثابت ہونے پر نااہل قرار دے کر معزول کر دیا۔ جو شخص حضرت ڈاکٹر صاحب کو تبدیلی اور فراغت کی دھمکیاں دے رہا تھا، باوجود صاحب اقتدار ہونے کے معزول کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے مسیح محمدی کی! اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو۔ حضرت ڈاکٹر صاحب سرکاری ملازمت کے دوران بہت سے اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہے، چنانچہ لاہور اور آگرہ کے میڈیکل کالج میں پروفیسر رہنے کے علاوہ بطور سرجن اور اسسٹنٹ سرجن امبالہ، روڑکی، رامپور، چکراتا، لکھنؤ اور دہلی میں مقیم رہے، اور ملازمت ختم کرنے کے بعد دہلی میں مستقل رہائش اور پریکٹس کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 1911 میں آپ کو ارشاد فرمایا کہ آپ قادیان میں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ آپ پریکٹس کا ارادہ ترک کر کے قادیان تشریف لے آئے اور سلسلہ کی خدمات کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ چنانچہ نور ہسپتال قادیان کے انچارج کے طور پر کام کرنے کے علاوہ بہت سی خدمات آپ کے سپرد ہوئیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود آپ کو ممبر صدر من احمدیہ قادیان مقرر فرمایا تھا، پھر ٹرسٹی و جنرل سیکریٹری محاسب صدر من احمدیہ رہے، اسی طرح سیکریٹری مجلس معتمدین، اور جلسہ سالانہ سن 1911 کے موقع پر بطور افسر لنگر خانہ خدمات کی توفیق پائی۔ علاوہ ازیں آپ افسر جائیداد اور سیکریٹری تعمیر کمیٹی منارت المسیح بھی رہے۔ معالج کی حیثیت سے آپ کی فرض شناسی، خدمت اور ہمدردی خلق کا ایک واقعہ بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جبکہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے باغ والے مکان میں رہائش پذیر تھے، ایک شخص اپنی بیوی کی تشویشناک حالت کی وجہ سے دوا لینے کے لیے رات 12 بجے کے قریب آیا۔ اس نے جب اپنی بیوی کی حالت بیان کی تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ دوا وہ خود جا کر دیں گے، کیونکہ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ اس شخص کے روکنے کے باوجود آپ اصرار کر کے ساتھ گئے، دوا دی اور فرمایا کہ 1 گھنٹہ پھر دورہ ہونے کا امکان ہے، میں اس وقت تک یہیں ٹھہروں گا۔ مریضہ کے خاوند نے پھر اصرار کیا اور درخواست کی کہ صرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس کمرے میں آپ کے ٹھہرنے کے لیے مناسب جگہ بھی نہیں ہے،
آپ تشریف لے جائیں، میری بیوی کی پرواہ نہ کریں۔ آپ بہرحال باہر تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بعد آپ نے دوبارہ دستک دی۔ اس دستک کی آواز پر اس نے کنڈا کھولا اور ڈاکٹر صاحب کو پا کر حیران رہ گیا۔ اس وقت اس کی بیوی کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے دوا دی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اس شخص نے پوچھا آپ اتنی دور سے پھر تشریف لائے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں، میں تو باہر جانوروں کی چارہ والی جگہ پر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ وہ شخص سخت حیران ہوا کہ ڈاکٹر صاحب شدید سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے اور محض ہمدردی خلق اور پیشہ کے فرض کو پہچانتے ہوئے دیر تک بیٹھے رہے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی تھی۔ کئی مرتبہ بے سر و سامانی اور آلات کے بغیر بھی آپ کو معمولی اوزاروں کے ساتھ نازک آپریشن کامیابی کے ساتھ کرنے کی توفیق ملی۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا ہے۔ مکرم چودھری محمد یوسف صاحب، سابق نائب ایڈیٹر سنجمن احمدیہ نے خاکسار سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بچپن میں ان کے پیٹ میں سخت درد ہوئی، کوئی دوا کارگر نہ گئی، بہت علاج کروایا، آخر ان کی والدہ محترمہ ان کو اٹھا کر حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دعا کی غرض سے لے گئی۔ حضرت اماں جان نے دعا فرمائی اور دعا کے فوراً بعد کہا ابھی فوری طور پر ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے پاس لے جاؤ۔ ان کی والدہ آپ کو اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس لائیں اور ڈاکٹر صاحب نے اچھی طرح معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد اسی وقت آپریشن کا فیصلہ کیا۔ آپریشن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک ہم ہسپتال میں رہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کھانا اور پھل روزانہ آتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر گھر چلے گئے تو پھر بھی ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی معائنے کے لیے آتے تو پھل اپنے ساتھ لے کے آتے۔ آخر 1 جولائی سن 1926 کو ایک مختصر علالت کے بعد 3:15 بجے بعد دوپہر آپ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ بیماری کے ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے جاتے رہے، اور حضور کی طبیعت پر ان کی وفات کا بہت اثر ہوا اور آنسو روا رہے۔ 2 جولائی کی صبح 9 بجے حضرت المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، نعش کو کندھا دیا، بہشتی مقبرہ میں مزار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف مخصوص جگہ پر دفن کیے گئے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی پہلی شادی محترمہ عمدہ بیگم صاحبہ سے ہوئی، جو آپ کے ننہالی عزیزوں میں سے تھیں اور بخاری شیخ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان سے آپ کے 2 صاحبزادے خلیفہ علی الدین صاحب مرحوم اور کرنل ڈاکٹر خلیفہ تقی الدین صاحب مرحوم، اور 2 صاحبزادیاں حضرت محمودہ بیگم صاحبہ، سیدہ ام ناصر، حرم اول حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور محترمہ حمیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ خلیفہ اسداللہ صاحب مرحوم تھیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی دوسری شادی حضرت مراد خاتون صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو کہ حضرت ڈاکٹر فیض علی صاحب صابر کی ہمشیرہ تھیں۔ اس شادی کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ آپ کے بدن سے 5 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ صاحبزادوں میں خلیفہ صلاح الدین احمد مرحوم، خلیفہ ناصر الدین مرحوم، خلیفہ عبد الرحمن مرحوم، خلیفہ جلال الدین مرحوم، اور اسکواڈ لیڈر خلیفہ منیر الدین شہید ستارہ جرت۔ اور صاحبزادیوں میں محترمہ عزیزہ رضیہ بیگم صاحبہ مرحومہ اہلیہ محترم مرزا گل محمد صاحب مرحوم رئیس قادیان، اور محترمہ امینہ بیگم صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم،
اور محترمہ سیدہ بیگم مرحومہ صاحبہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محبت اور مودت کا نمونہ جو حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دکھایا وہ ان کی اولاد میں تا قیامت جاری و ساری رہے۔ آمین، اللہم آمین۔